شہنامہ کے اردو سیگمنٹ میں میں حاضر ہوں. میرا نام حسین افسر ہے. آج آپ کے لیے کچھ قومی اور کچھ بین الاقوامی خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم جیسے نیو یارک اور انگلینڈ کے کچھ لوگوں نے ہم سے یہ خواہش کی ہے کہ سخت اردو نہ ہو، ہم کوشش کریں گے کہ ہلکی اردو بولیں تاکہ جو اردو داں نہیں ہیں وہ بھی سمجھ سکیں. ہمارے اس چینل کو آپ ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. ہماری کوشش ہے کہ اس مٹی ہوئی زبان کو ہم کسی صورت سے دونوں ہاتھوں سے تھام لیں اور اس کی ترویج و ترقی اور تحفظ میں آپ کی مدد ہم کو درکار ہے. امید ہے کہ آپ بہت معمولی سے کام ہے سبسکرائب کرنا، جس میں کوئی مال و متاع نہیں خرچ ہوتا. آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہم کو اسی طرح سے لکھتے رہیے جیسے ہمارے سبسکرائبر بعض لکھتے ہیں، کچھ مشورے دیتے ہیں، کچھ تعریفیں کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جیسے ان کو بہت سی چیزیں ناگوار بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو بہت ہماری ہمت افزائی کرتی ہے. بہرحال آپ کے اعتراضات اور آپ کی حوصلہ افزائی دونوں کا ہم خیر مقدم کریں گے. شکریہ. کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اپنے بھائی کی سیٹ، راہل گاندھی کی سیٹ کیرالہ کے وائناڈ سے جو چھوڑی ہے، انہی نے اس پر کاغذات نامزدگی بھرے ہیں. اس میں انہی نے اپنے اثاثہ جات کی جو مالیت ہے وہ 12 کروڑ روپے دکھائی ہے. پارلیمان کی اس نشست پر پرینکا گاندھی کو کانگریس نے اپنا امیدوار بنایا ہے، لیکن بی جے پی کو ہر پہلو سے مذاق اڑانا، سوال کرنا، ذلیل کرنا یہ بھاتا ہے. پرینکا گاندھی کے جو اثاثے ہیں اس کے اوپر بی جے پی کا کہنا ہے کہ آدھا سچ انہی نے بولا ہے، پوری بات کیوں نہیں بتاتی ہیں. یعنی اثاثوں کا اعلان جو ہے اس میں ان کے بقول، بی جے پی کے بقول کم کیا گیا ہے. پرینکا گاندھی نے مالی سال 2023 اور 2024 میں 46 لاکھ روپے سے زیادہ کی کل آمدنی کا بھی اعلان کر دیا ہے. اب بی جے پی کی پریشانی یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے پاسدار نہیں ہے. وہ جس طرح سے خود سمجھتے ہیں یا جس طرح سے وہ خود کرتے ہیں اسی طرح سے وہ دوسروں کو بھی محسوس کرتے ہیں. پرینکا نے 2023 اور 2024 میں 46 لاکھ سے زیادہ کی آمدنی کا جو اعلان کیا ہے، جس میں کرائے کی آمدنی اور بینکوں سے سود اور دیگر سرمایہ کاری شامل ہے. کاغذات نامزدگی میں داخل کر کے حلف نامے میں اپنے اثاثوں اور ذمہ داریوں کی تفصیلات دی ہے. ان کے پاس 4.24 کروڑ روپے سے زیادہ کے منقولہ یعنی موویبل اسیٹس ہیں، جن میں 3 بینک کھاتوں میں مختلف رقمیں جمع ہوئی ہیں. میوچول فنڈز اور پی پی ایف شامل ہے. ہونڈا CR-V کار ان کے شوہر رابرٹ واڈرا نے تحفے میں دی اور 4,400 گرام مجموعی سونا جس کی مالیت 1.15 کروڑ روپے ہے. ان کی 7.54 کروڑ سے زیادہ کی غیر منقولہ جائیداد ہے. غیر منقولہ جائیداد میں یعنی موویبل پراپرٹیز میں ان کے مکان، بلڈنگیں اور بہت سے ایسے املاک ہے کہ جو جس سے کو کرایہ ملتا ہے گا. حالانکہ انہوں نے اپنے ان تفصیلات کو اپنے حلف نامے میں شامل کر لیا ہے، لیکن بی جے پی کو اس پر بھی اعتراض ہے. رہائشی جائیداد کی وہ مالک ہیں جس کی موجودہ قیمت 5.63 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. پرینکا نے اپنے حلف نامے میں اپنے شوہر کی منقولہ اور غیر منقولہ یعنی دونوں طرح کی جائیداد اور اثاثوں کی تفصیلات دی ہے.
حلف نامے کے مطابق رابرٹ واڈرا کے پاس 37.9 کروڑ روپے سے زیادہ کی منقولہ یعنی جائیداد اور 27.64 کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر منقولہ جائیداد ہے۔ بی جے پی نے اس حلف نامے پر بھی کئی سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پرینکا نے آدھا سچ بولا ہے اور ان کو بہت سی چیزوں کو انہیں نے ہائڈ کیا ہے گا، جبکہ کانگریس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے اور بالکل کھرے پنے سے کام لیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت کسی بھی معاشی سرگرمی میں ملازمت کے لیے سب سے پہلے کینیڈا کے شہریوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تاجروں اور صنعت کاروں سے کہا جائے گا کہ وہ غیر ملکی ورکرز پر انحصار کم کریں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت اسٹوڈنٹ ویزا پر کینیڈا میں قیام کرنے والوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جن لوگوں کو پہلے سے پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مواقع محدود ہوں گے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد کینیڈا کے شہریوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا گراف نیچے لانا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں جسٹن ٹروڈو نے لکھا ہے کہ ہم کینیڈا کے سرزمین پر غیر ملکی طلباء اور ورکرز دونوں کی تعداد گھٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انقلابی نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے لکھا ہے کہ کینیڈین کمپنیوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ غیر ملکی ورکرز کو زیادہ تعداد میں ملازمت فراہم کریں تو مقامی لوگوں کو ملازمت نہ دینے کا جواز بھی پیش کریں۔ کینیڈا نے چند ماہ کے دوران اپنی امیگریشن پالیسی میں بھی ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن کے تحت غیر ملکیوں کو کینیڈا کا رخ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے لیے بھی مواقع گھٹائے جا رہے ہیں۔ کینیڈا میں مستقل رہائش کے خواہش مند افراد کی حوصلہ شکنی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات سے سب سے زیادہ ہندوستانی باشندے متاثر ہوں گے، کیونکہ ہندوستان یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر امریکہ، کینیڈا، پھر یورپ میں کہیں سیٹل ہوا جائے۔ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک سے بھی کینیڈا میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم جاری ہیں اور صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی صہیونی فوج کے محاصرے کے دوران ایک فلسطینی لڑکی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والے اپنی چھوٹی بہن کو کندھے پر اٹھائے ہوئے جاتی نظر آ رہی ہے، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی غزہ کی کڑی دھوپ میں اپنی چھوٹی بہن کو کندھے پر اٹھائے خیمہ بستی کی طرف جا رہی ہے، جبکہ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ غزہ کی معصوم بچی کی چھوٹی بہن کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے، جسے اس نے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ اس بچی کی تکلیف کو دیکھ کر ایک شخص اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتا ہے اور اس سے اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آئیے ان معصوم، بے گناہ، مفلس، بے سہارا بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور ان بدماش بادشاہوں، سلاطین، شہزادوں اور ظالم و جابر تخت نشینوں کے لیے بد دعا کریں جو محلوں اور تختوں تاجوں کی دنیا سجائے بیٹھے ہیں، جو اللہ کے وجود کو فراموش کر چکے ہیں اور لذت دنیا کو اپنی زندگی بنائے ہوئے ہیں۔